یہ مچھلی نر ہے یا یہ مد ہے، اس کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ مادہ تو ہمیں تو ایسی بھی نظر آ جاتی ہے اچھا پانی میں، اچھا جب ہم نیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ نر ہے یہ مادہ ہے۔ ٹھیک، وہ جو مادہ ہوتی ہے اس کے جو فنس ہوتے ہیں، ہاں ہاں فنس ہاں، وہ مادہ کے یعنی پلین ہوتے ہیں، اچھا، جو نر ہیں وہ خاردار ہوتے ہیں، ایڈہیسو ٹائپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور نر جو ہے نا اس کے جو ہے نا خاردار وہ ہوتے ہیں، خاردار ہوتے ہیں۔ اچھا۔ السلام علیکم دوستو، میں آج کوہاٹ کے مشہور تاندہ ڈیم کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ یہ تاندہ ڈیم 1960 میں بنایا گیا تھا اور 1962 میں اس کا صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان نے اس کا اناگوریشن کی تھی۔ ابتدائی طور پہ یہ ایریگیشن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اور توئی کا پانی اس میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ ایریگیشن کے یوٹیلائزیشن کے علاوہ ابھی اس کو فشری ڈپارٹمنٹ بھی جو فش کی پروٹیکشن ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اگر آپ یہ نیچے یہ بلڈنگ دیکھیں یہ فشری ڈپارٹمنٹ کا ہے اور اس میں ان کی نرسری ہے۔ وہ بچوں کی جب یہ پروڈکشن یعنی کرتے ہیں اور جو تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیم میں ڈال لیتے ہیں، اور ان کا ادھر یہ لاسٹ پہ ایک پوائنٹ ہے جدھر وہ شکار کرتے ہیں یا جو بھی وہ مچھیرے ہیں وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کنسٹرکشن ورک ہے یہ ڈیم میں وقت کے ساتھ ساتھ سینڈ وغیرہ جمع ہو جاتی ہے، تو اس میں اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اس کو ریز کر رہے ہیں۔ تقریباً 50% کام انہوں نے کر لیا ہے اور شاید ابھی مزید 13 فٹ مزید اوپر یہ جائے گا۔ تو یہ کام ہو رہا ہے اس پہ، یہ مشینری آپ دیکھ لیں لگاتار یہ چل رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں ابھی آپ کو یہ جو فشری کا پوائنٹ بھی دکھاؤں گا اور بھی جو علاقہ ہے اس کی میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ دوستو ادھر لوگ ویکنڈ کے دن فیملیز کے ساتھ بچے بوڑھے آتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ ادھر یہ ایک ریسٹورنٹ بھی بنا ہوا ہے اور یہ اگر آپ سامنے دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، بہت ہی یہ نیچر کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ سامنے یہ بولڈر یہ پتھروں کو دیکھیں جو گریش لک دے رہے ہیں، ادھر آ کے لڑکے اپنی فشنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں انڈیویجول، اور اگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آ کے پکنک وغیرہ کوئی پکاتے بھی ہیں یہ پانی کے سائڈ پہ بیٹھ کے اور وہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے کالج کے زمانے میں ادھر آیا کرتے تھے اور یہ دیکھیں بہت ہی حسین نظارہ ہے قدرت کی یہ خوبصورتی۔ یہ تاندہ ڈیم کے یہ ایک کارنر میں ادھر بوٹ کھڑی ہیں اور یہ ویکنڈ پہ جب بچے آتے ہیں یا ویسے تو یہ بوٹ کا ان کو رائڈ دیتے ہیں، تو یہ اپنا ٹکٹ لیتے ہیں اور یہ بوٹ یہ آپ دیکھ لیں یہ ریمپ بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کی کشتی کھڑی ہے۔ اور جب کبھی ملٹری کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی ٹریننگ کے لیے تو فوجی بھی اپنی کشتیاں ادھر لے آتے ہیں اور وہ اپنی روئنگ کی پریکٹس ادھر کرتے ہیں، اپنی کشتی رانی کی یعنی نہروں کو کیسے کراس کرنا ہے اس کی مشقیں وہ ادھر کرتے رہتے ہیں اس اسپاٹ کے اوپر۔ بڑا اچھا ویو ہے، اچھا نظارہ ہے اور پانی کا لیول اور یہ ساری چیزیں سیفٹی کو رکھتے ہوئے اس اسپاٹ کو انہوں نے یہ کشتی رانی کے لیے مختص کیا ہے۔ یہ دوستو یہ ریمپ ہے، ادھر یہ کشتیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور جن لوگوں نے اس لیک
جن لوگوں نے ادھر ڈیم میں کشتی رانی کرنی ہے اس کے لیے موجود ہیں. ان کے مختلف راؤٹ ہیں، مختلف پرائسز ہیں اس کی. اور یہ اگر وہ سامنے دیکھیں کوئی درخت نظر آ رہے ہیں، اس کے علاقے میں یہ علاقہ کاغذی سے جو پانی آ رہا ہے وہ ادھر سے وہ پانی اس میں ان ہو جاتا ہے. اس ڈیم کے ایک سائڈ پہ علاقہ کاغذی، محمد زئی، نصرت خیل وہ ہے، اور دوسرے سائڈ پہ جو ہے نا برڈ، جرما، تپئی، یہ چکرکوٹ وغیرہ یہ علاقہ ہے. تو بہت خوبصورت سینری ہے، بہت زبردست جگہ کو انہوں نے یوٹیلائز کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کچھ لوگ ادھر فشنگ بھی کر رہے ہیں. ہم بھی کبھی کالج کے زمانے میں آتے تھے اور انہی سائڈوں پہ اپنا چولہا جو سٹو ہوتا تھا اس زمانے میں، اور ادھر آ کے اپنی کوکنگ وغیرہ کرتے تھے، کوئی حلوہ، کوئی چکن کڑھائی وغیرہ، اور اس کو ہم انجوائے کرتے تھے. یہ تاندہ ڈیم کا سپل وے ہے. یہ ایک سپل وے اس طرف یہ جرما، تپی اور یہ باقی علاقے کو سیراب کرتی ہے. ابھی چونکہ گندم کے موسم ہے، یہ جو سپل وے ہے اس کے یہ ٹربائن پریشر دیکھیں بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ اس کے بالکل ساتھ دیکھیں تو یہ بند ہے. بند کو یہ ریز کر رہے ہیں، یہ مشینری لگی ہوئی ہے اور 50% کام اس کا ہو چکا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرف جائیں تو یہ فشری کا آفس ہے. یہ بالکل یہ سرو کے درخت ہیں، یہ سامنے یہ کنسٹرکشن ہے، یہ فشری کے آفس ہیں. اگر ڈیم میں پانی زیادہ ہو اور ڈرا ڈاؤن کرنے کے لیے یا علاقے کی زمینوں کی سیرابی کے لیے سپل وے میں پانی چھوڑا گیا ہو تو یہ نظارہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور وزٹر ادھر آ کر کافی دیر تک پانی کے اس نظارے سے محظوظ ہوتے ہیں. تو چلیں اب آپ کو تاندہ ڈیم کے علاقے میں موجود ہچری کا وزٹ کراؤں. میں یہ ابھی ادھر کوہاٹ کے ہچری ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور یہاں پہ جو بریڈنگ ہوتی ہے مچھلیوں کی، اور وہ مچھلیاں یہ تیار کرتے ہیں اور وہ مختلف ڈیموں میں ڈالتے ہیں، اسپیشلی تاندہ ڈیم میں ڈالتے ہیں. اور اس کا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو آئیے ہچری کا دورہ کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. فش ہچری میں کنٹرول بریڈنگ کی جاتی ہے، اور یہ مچھلی کے تالاب، جھیلوں، دریاؤں اور ڈیموں کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہوتا ہے. مچھلی کے بچے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے بروڈ سٹاک کی سلیکشن کی جاتی ہے. اس میں صحت مند اور بڑے سائز کی مچھلیاں سلیکٹ کی جاتی ہیں، اور ان کی سلیکشن میں مچھلیوں کی جینیٹک خوبیوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. کچھ مچھلیوں کو انڈے دینے سے پہلے ہارمونل انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں وزن کے مطابق ڈوز کا انجیکشن لگایا جاتا ہے. فیمیل جب ایگ دے دیتی ہیں تو میل فش آ کر ان کو فرٹیلائز کرتے ہیں. سٹاف تالاب میں لگاتار انڈوں کی انسپیکشن کرتے ہیں، اور اگر کوئی انڈا خراب ہو جائے یا اسے بیماری لگ جائے تو اسے تالاب سے باہر نکال دیتے ہیں. تالاب میں تازہ پانی کے بہاؤ کو یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ ادھر کوئی فنگل گروتھ نہ ہو جائے. یہ میں ابھی یہ فشری ڈپارٹمنٹ کا جو ہے تاندہ ڈیم کے پاس، یہ ان کے پاس تقریباً 6 لاکھ مچھلی کے بچے پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی ہے. اور اس میں ان کی مختلف کوالٹی ہوتی ہیں، بروڈر ہوتے ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں. رازق شاہ صاحب السلام علیکم. رازق شاہ صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ مچھلیوں کی کس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں اور کیا کیا نام ہوتے ہیں اور کس طرح کے تالاب میں آپ رکھتے ہیں؟ تھوڑا جی. ہمارا کوہاٹ ضلع ہے نا جی. یہاں پر رہو، موری، اچھا. سلور، گاس، کینا یعنی اس کو سیپرینیس کارپ کہتے ہیں. یہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے. پہلے جو ہے نا
ہم یعنی جب پہلے سے جو پروسیس شروع کرتے ہیں نا جی جی تو ہم پہلے مچھلیاں پکڑتے ہیں، ان کے پیئرز بناتے ہیں، پیئرز بنانے کے بعد ان کا ویٹ کرتے ہیں، ان کو ویٹ کرنے کے بعد ان کو ویٹ کے مطابق ہم ان کو انجیکشن لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بروڈ ہے، فیمیل ہے، اس کا وزن 1 کلو گرام ہے. اچھا پھر اس کے لیے 0.5 جو ہے نا ہم اس کے لیے ڈوز لگاتے ہیں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک فرض کا اگر یہ فیمیل وزن کم ہے یا زیادہ ہے تو اسے اپنے حساب سے یعنی تھوڑا کم ٹھیک. زیادہ دوائی تو اس میں کوئی مجھے یہ جو 3-4 قسمیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے کو کیا کہتے ہیں، اس سے بڑے کو کیا کہتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. پہلے جی ابھی میں بتاتا ہوں آگے چلتے ہیں. جب ہم ان کو ٹیکا لگا دیتے ہیں نا یہ ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلاً اگر ٹیمپریچر 30 سے 32 ہوا تو پھر یہ ہے نا ان کی بریڈ 6 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، یعنی انڈے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کی بعد ادھر ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. فرٹیلائزیشن کے بعد جو ہے نا پھر وہ انڈا ہم پھر تقریباً میرے خیال میں 15-16 گھنٹے ہم اس کو گھماتے ہیں پانی میں. ٹھیک. تو تازہ پانی ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے. روٹیٹ کرتا اگر یہ پانی رک جائے تو انڈے کی جو ہے نا وہ ان کی وہ نقصان ہو جاتی ہے، یعنی وہ ان میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ انڈے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کون سی قسم آتی ہے؟ جو ہے نا تقریباً 14-15 گھنٹے کے بعد جو ہے نا یہ بچہ بن کر آگے آ جاتا ہے، یعنی اس کی پھر ہیچلنگ شروع ہو جاتی ہے. جب اس پروسیس میں اگر انڈے میں ایک داغ ہے نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈا فرٹیلائزڈ ہوا ہے. یہ اس کا ابھی ٹائم پتہ نہیں لگ رہا، بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ فرٹیلائزڈ ہوا ہے یا ان فرٹیلائزڈ. اس کے بعد جب انڈا ہم ادھر انڈا اس کا وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اس میں ایک تھوڑا سا اسپاٹ ہوتا ہے. ٹھیک. وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس میں اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ لمبا ہوتا ہے، پھر اس کا سر بنتا ہے، پھر اس کی وہ دم بنتی ہے. یہ پھر انڈے کے اندر جو ہے نا یہ جتنا پروسیس ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر تقریباً 18-19 گھنٹے کے بعد یہ بچہ ہیچ آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہم مزید 72 گھنٹے وہی سرکل میں رکھتے ہیں. پھر اس کو ہم کسی باول کے ساتھ پکڑ کر جو ہے نا وہ بالٹی. اچھا، یہ جو بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی اس میں ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، تو ان بچوں کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا نام کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا پھر یہ ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ جب تھوڑے سے بڑھ جائے نا 3-4 انچ تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا پھر ان کو ہم بچہ مچھلی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نا ہم ادھر نرسری میں رکھتے ہیں. ان کو نرسری میں رکھتے ہیں تقریباً 2-2.5 ماہ تک. اس کے بعد جو ہے نا فارمر کو دیتے ہیں. اور جو ہمارے پاس اپنے ڈسٹرکٹ کرک، ڈسٹرکٹ کوہاٹ، ڈسٹرکٹ ہنگو، یہاں پر جو ڈیمز ہیں نا ان کو ہم سٹاک کرتے ہیں. اچھا. ادھر سٹاک کرنے کے بعد یہی بچہ بڑھتا ہے، اس پر پھر یہ ٹینڈر ہوتا ہے. اچھا حاجی صاحب، ایک آخری سوال اور اس کا یہ جو کہ یہ مچھلی نر ہے یا یہ مادہ ہے، اس کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ مادہ تو ہمیں تو ایسی بھی نظر آ جاتی ہے. اچھا. پانی میں. اچھا. جب ہم نیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ نر ہے یہ مادہ ہے. ٹھیک. وہ جو مادہ ہوتی ہے اس کے جو فنس ہوتے ہیں، فنس وہ مادہ کے یعنی پلین ہوتے ہیں. اچھا. جو نر ہیں وہ خاردار ہوتے ہیں، ایڈہیسو ٹائپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نر جو ہے نا اس کے جو ہے خاردار ہوتے ہیں. اچھا. بہت شکریہ جناب حاجی صاحب، بہت ممنون ہیں آپ کے معلومات کے. اور یہ جیسے نرسری تالاب وہ تحقیقی تالاب، تو دوستو یہ کافی سارے یہ تالاب ہیں، اور اس طرف بھی کوئی 12 کے اور 12 ایک جگہ پہ ہیں، 6 اور جگہ پہ. وہ نرسری یونٹ ہے، یہ نرسری یونٹ ہے. یہ جو ہے نا بروٹ فش پانڈ ہے جو بڑے. اچھا. تو یہ جو بڑے ہیں یہ بروٹ فش فارم ہیں، اور جو چھوٹے پانڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو ادھر کافی تعداد میں ہیں وہ نرسری کے طور پہ ہوتا ہے. ہیچری پروسیجر میں سب سے پہلے انکیوبیشن ہوتی ہے، جس کے بعد انڈے لاروی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پیدائش کے وقت لاروی کے ساتھ انڈے کا سیک لگا ہوتا ہے، جو کہ اس کی چند دن کی خوراک ہوتی ہے. جیسے ہی انڈے کی سیک والی خوراک ختم ہوتی ہے تو لاروے کو فیڈ دی جاتی ہے.
تقریباً 18 سے 25 دن کے دوران لاروے جب 3 سے 8 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے تو یہ جوینائل فش کہلاتا ہے اور اسے بڑے ٹینک یا تالاب میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اب جوینائل فش کو نیوٹرنٹ ملی خوراک دیتے ہیں تاکہ اس کی گروتھ صحیح طرح سے ہو۔ مچھلیوں کو بیماری سے بچانے کے لیے سٹیرلائز ایکوپمنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ مچھلیوں کو صاف پانی اور صاف ستھرا ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی گروتھ صحیح طریقے سے ہو۔ امید ہے کہ آپ کو تاندہ ڈیم اور ہچری کی معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ دوستو، کسی زمانے میں کوہاٹ میں دورانی قبیلے کے شہزادوں کی حکمرانی رہی ہے۔ شاہپور گاؤں ہچری کے بالکل پاس ہے۔ اس میں 1305 ہجری کے دور کا بہت قدیمی قبرستان موجود ہے جس میں دورانی شہزادوں کی قبریں موجود ہیں۔ میں اب دورانی قبرستان دیکھنے جا رہا ہوں اور کسی دن اس قبرستان کی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ کا دوست قیس محمد۔